پیچھے آپ کی والدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا. جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک روم کے لیے نکلتے اللہ سے کلام ہونے کے لیے، تو پیچھے والدہ ہاتھ اٹھا کے دعا، اللہ میرے موسیٰ کی آواز میں تیزی، اللہ میرے موسیٰ کی آواز میں تیزی ہے. اگر کوئی تربت اس سے بات کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو اسے معاف کر دیں. ماں دعا کر رہی ہے، اللہ میرا ہر اولاد کی حقیقت و معنی کی یہ بات کرتا ہے. مولا میرے موسیٰ کی آواز میں تیزی ہے، اگر کوئی تربت ہم کلام ہوتے ہوئے میرے موسیٰ کی آواز اونچی ہو جائے اس سے گفتگو کرتے ہوئے تو میرے موسیٰ کو معاف کر دیں. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گھر سے چلے کوہ طور کے لیے، اللہ سے کلام ہونے کے لیے. راستے میں کوہ طور سے پہلے راستے میں اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ اب ہم سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر آ تو ایسے ہو کر صبر کرانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے اللہ اس سے پہلے بھی کتنی بار آ چکا ہوں، آتا رہا ہوں، کبھی تو نے نہیں کہا کہ صبر کرانا. آج ایسی کون سی بات ہے موسیٰ سے کہا جا رہا ہے رب کریم کہ موسیٰ صبر کرانا. اللہ فرماتا موسیٰ جب تم ہمارے پاس کوہ طور پر ہم کلام ہونے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے آتے تھے تو پیچھے تمہاری ماں تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر. اب ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں صبر کرانا کہ اب وہ تمہاری ماں رخصت ہو کر ہمارے پاس آ گئی ہے، پیچھے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں صبر کرانا. یہ نبی ہے، نبی سے کہا جا رہا ہے صبر کرانا. اندازہ لگائیے کہ ماں کی دعا کا اثر کیا ہے. ماں کی دعا کا اثر و تاثیر کیا ہے بتا رہا ہے رب کریم کہ یہ اولاد اس دنیا میں جیتی ہے تو اس کی زندگی میں آسائش و آرام و سکون کے لیے اس کی ماں کی دعائیں دعا کر. خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اولاد کے ساتھ اس کی ماں کی دعائیں دعا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے سفر پر گئے، لمبے سفر پر اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ سفر بڑا لمبا ہے، پیدل طے کرو، اس سفر کو پیدل پار کرو یا سواری آئیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ یہ تو بات حقیقت ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، اگر اس کے لیے سواری بھی آئے تو ذرا سفر آسان ہو جائے، سفر آسان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ جس راستے سے آپ گزر رہے ہو وہیں قریب ایک بستی ہے، قریب ایک بستی ہے، آپ اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں ہمارا بڑا بندہ رہتا ہے، اس سے جا کر کہنا وہ تمہارے لیے سفر کا انتظام کر دیں. موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس بندے کے بعد جس کی نشان تھی رب کریم کی، اس سے ملاقات کی، سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ. وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا حضور فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایک لمبے سفر پر جانا ہے تو میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر کوئی سواری کا انتظام ہو جائے تو اچھا ہے. سمجھیے بات کو غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ اور دل کے کانوں سے سنیے اور اسے اپنے دل پہ بٹھائیے. ماں کی دعا کا اثر. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، نبی اور نبی
علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچے اور اس سے کہا مجھے سواری کا انتظام ہو جائے تو اچھا، میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ اس بندے نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیا، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیا، ایک بال کا ٹکڑا آیا اس کے ہاتھ پر پھیر گیا، اس نے ہاتھ نیچے کیا، بال کا ٹکڑا نیچے آ گیا۔ اس نے کہا موسیٰ آپ اس پر بیٹھ جائیے، آپ کو جہاں جانا ہے یہ لے جائے، آپ کا سفر لمبا ہے، آپ کو سواری چاہیے، آپ اس پر بیٹھ جائیے، آپ کو جہاں جانا ہے یہ لے جائے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، حیران کی زبان کی تھی، حیران تو نہیں تھا، میں اللہ کا کلیم ہوں، یہ اللہ کا عام بندہ ہے، اس کے پاس یہ قوت طاقت، ہاتھ اٹھایا بادل نیچے آ گیا، مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ جہاں جانا ہے لے جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بادل پر بیٹھ گئے، بادل نے ہوا میں اڑنا شروع کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اوپر پہنچے، اللہ سے ہم کلام کرے، اللہ یہ قوت، یہ طاقت، یہ عزت، یہ عظمت اس بندے کو کیسے ملی؟ اتنی قوت و طاقت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بادل نیچے آ گیا، اور اس نے مجھے سواری بنانے کے لیے اس بادل دے دیا، اور میں سواری پر سوار ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہوں۔ اللہ یہ طاقت اس بندے کو کیسے ملی؟ اللہ کا جواب آیا، موسیٰ اس بندے نے اپنی ماں کی کبھی کسی بات کو رد نہیں کیا ہے، اس لیے ہم بھی اب کسی بات کو اس کی رد نہیں کرتے۔ اس نے اپنی ماں کی کسی بات کو رد نہیں کیا، ہم بھی اب اس کی کسی بات کو رد نہیں کرتے، جو یہ کہتا ہے ہم پورا کرتے چلے جاتے۔ یہ ہے ماں کو راضی کرنے کا مقام، مرتبہ، وہ شان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ہم ماں باپ کو سمجھتے ہیں، ہماری نگاہ میں ماں باپ کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی مقام نہیں۔ اگر سمجھتے تو آج ہمارا حال ہی نہیں ہوتا جو ہم بستی میں جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے،